اچھا سر، تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں افغانستان کی جانب. افغانستان سے پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور ہمارے جو دفاعی ادارے بھی کہتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے پولیٹیکل لیڈران بھی یہ کہتے ہیں کہ اب طالبان جو ہے وہ شاید اعلیٰ کار بنے بھارت کے. اور جب پاکستان میں آپریشن ہوا، ضرب عضب ہوا، اور اس سے پہلے بھی تو بہت سارے ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو کہ انڈیا کے لیے کام کر رہے تھے. کلبھوشن کا نام اگر ہم لیں، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے لوگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو اقدامات وہاں سے ہو رہے ہیں انہیں روکا جائے؟ ایک تو ملٹری سلوشن ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں اور ان کے جو ٹھکانے ان کو نشانہ بنائیں اور ان کو سبق سکھائیں، ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ انڈیا کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ اس سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، کیونکہ اتنا بڑا اور وسیع بارڈر ہے پاکستان کا اور افغانستان کا کہ شاید ہر جگہ نگرانی رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ہمارے جو صدیوں پرانے تعلقات بھی ہیں، گرمی سردی وہ آپ نے جیسے پہلے بیان کیا کہ مختلف ادوار میں رہی، لیکن موجودہ جو پالیسی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا اس میں کچھ بہتری کی گنجائش ہے، اور آپ کے سجیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے، آپ بات کر رہے ہیں مورالٹی، ایتھکس، پرنسپلز، اصول، یہ جنگوں میں نہیں ہوتے. آپ بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو اصول کی بنیاد پر کیوں نہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے، ایک دوسرے کی عزت کیوں نہیں کرتے، پیسفل کیوں نہیں رہتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر دشمن بہت بڑا ہے، اس کو اپنی سروائیول کی فکر ہے کہ ہم کسی طرح کے ہمارا سروائیول ختم کرے تاکہ وہ پیسفل رہ سکے. یہ آج کا نہیں ہے. 1971 میں انہوں نے 1 لاکھ مکتی بانیوں کو ٹریننگ کی تھی. اگر ایتھکس مورالٹی ہوتی وہ نہ کرتے. انہوں نے 30,000 کے قریب جو فراگ مین کہتے ہیں، جنہوں نے دریاؤں میں سیبوٹاج کرنا تھا پاکستان آرمی کو، وہ تیار کر کے ایسٹ پاکستان بھیجے تھے، وہ نہ کرتے. وہ مورالٹی نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ہے. تو آپ کہتے ہیں ہندوستان کو کیسے روکا جائے؟ آپ نہیں روک سکتے. ہم نے مئی میں جو کیا تھا بس وہ ایک روکنے کا طریقہ تھا، اپنی پاور دکھائی تھی. افغانستان کو جو ہم نے دکھائی ہے یہ بھی بائی چوائس نہیں دکھائی. اس میں میں اس پہ کوئی خوش نہیں ہوں، میں سیلیبریٹ نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل نہیں کرتا کہ ہم نے یہ اٹیک کیے ہیں. بہت پریسیجن سے کیے ہیں، بہت لمیٹڈ کیے ہیں. میں ایکسیس ہے میری ان ٹارگٹس کا آلموسٹ نمبر تک ایٹ لیسٹ کہ جی تقریباً اگر 100 ٹارگٹ ڈیلیبریٹ ہوا تھا، 5 یا 10 ٹارگٹ اپروو ہوئے تھے جو ہم نے کیے تھے. صحیح. بہت ڈیٹا تھا ہمارے پاس، بہت زیادہ انفارمیشن تھی، بہت پریسیجن انفارمیشن تھی، کوآرڈینیٹ سے سرویلنس اینڈ ٹریکنگ تھی ہمارے پاس وہاں کیا ہو رہا ہے، سارے کمپاؤنڈ کا، سارے ٹریننگ سینٹرز کا، سارے چوکیوں کا ہمیں پتہ تھا. پھر بھی ہم نے بڑا پریسیجن سے کیا. اس لیے کیا تھا، دیکھیے ملٹری میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو آپ کی طاقت ہوتی ہے نا ہرٹ کرنے کی، کسی کو تکلیف پہنچانے کی، وہی آپ کی طاقت ہوتی ہے بارگین کرنے کی. جنگ آپ جب کہتے ہیں جیت گئے اور پھر مذاکرات ہوئے، تو جنگ جو جیتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی پاور ٹو ہرٹ زیادہ شو کی ہوتی ہے دشمن کو جو ہارا ہوتا ہے، کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہارے سے یہ کر دوں گا. اور میں اکثر اس کو پروہیبٹیو کاسٹ کہتا ہوں. ہم نے کوشش کی افغانستان کے طالبان کو ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کی یا اپنی ول دکھانے کی، اور پاور ٹو ہرٹ بھی ہم نے دکھائی کہ دیکھیں یہ ہم کر سکتے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آر اینٹی. جو ہم ہولڈ بیک کرنے کا تھا ہم نے ریسٹین کیا بھی. تو ہمیں دونوں پہ اکٹھے چلنا چاہیے. ایک طرف ہمیں ڈٹر ضرور کرنا چاہیے طالبان کو کہ ہماری یہ قوت ہے جو ہم نے دکھائی ہے الحمدللہ، لیکن دوسری طرف میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیررزم کنونشنل جنگ سے بہت مشکل اور بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. مشکل کیوں ہوتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ چوائس اس کے پاس ہوتا ہے کہاں اٹیک کرنا ہے، سرپرائز کب دینا ہے اس نے کرنا ہے، ٹارگٹ کیا سلیکٹ کرنا ہے اس نے کرنا ہے، وقت کون سا کرنا ہے اس نے کرنا ہے، فورس کون سی استعمال کرنی ہے، دہشت گرد یوز کرنا ہے، سوئسائڈ یوز کرنا ہے، ٹرک یوز کرنا ہے، فٹ سولجر یوز کرنا ہے، مطلب کیا یوز کرنا ہے ٹیررزم کے لیے. تو سارا چوائس اس کے پاس ہوتا ہے. تو اس کو لڑنا مشکل ہوتا ہے. اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ویتنام کی امریکہ کی جنگ 21 سال چلی تھی. صحیح. 1954 سے 1975 تک 33 لاکھ ویتنامی مارے گئے تھے. 33 لاکھ، اور صرف 58,000 امریکن مارے گئے تھے. پھر بھی امریکہ ہار گیا تھا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ویسے میں نیگیٹو پکچر دے رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ گریلا ٹیکٹکس یوز کرتے تھے، وہ ویزیبل نہیں تھے سامنے. مارے ضرور جاتے تھے لیکن وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے، پل بیک کر لیتے تھے، ری لوکیٹ کر لیتے، ری گروپ کر لیتے، ری نیم کر لیتے. تو یہ ان میں یہ ملٹری ریگولر نہیں ہوتی جو آپ کے سامنے سے 200 ٹینک آ رہا ہے آپ 300 بھیج دیں. یہ وہ نہیں ہوتا. اور جب ختم ہو جائے گی یا سیز فائر ہو جائے گی واپس چلے جائیں گے. ہمارے جہاز سارے واپس چلے گئے، الرٹ ہیں لیکن اپنے اپنے اڈوں پر اڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صبح شام سرپرائز دیں گے. ٹیررزم میں یہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ڈفرینٹ جنگ ہے. تو ہمیں کیرٹ سٹک
اور خاص طور پہ آخری جملہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنے اور فرینڈس کو بھی، ایون چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. چائنا نے سی پیک آفر کیا ہوا ہے ان کو، طالبان کو، کہ ہم آپ کو سی پیک، ہم آپ کو ٹرین دے دیتے ہیں رستہ اوپر تک چائنا تک. وہ ان کو انسینٹیو لینے چاہیے. اور چائنا انڈیا سے بھی زیادہ، ہم سے بھی زیادہ، ایران کسی اور ملک سے زیادہ انسینٹیو دینے کی پوزیشن میں ہے. تو میرا خیال ہے ایز اے نیکسٹ ٹائم ہمیں چائنا کو اور زیادہ، چائنا پہلے بھی کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا پہلی دفعہ، پہلے بھی کر رہا ہے، لیکن ہمیں اور زیادہ میننگ فل، میئریبل اینڈ ٹائملی انسینٹیو لے کے دینے چاہیے جو نظر آئیں. خاص طور پر ہم افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں. جب ان کو بہتری نظر آئے گی، ٹرین سر چل گیا، اکانومی بہتر ہو گئی ہے اور تھوڑی وار کم، افیکٹس کم ہوئے ہیں، بیکاز ان کا تو سروائیول ہی لڑنے پہ ہے. تو دونوں باتوں بڑا ڈفرینٹ ہے. ہمیں یہ ڈائمینشن دونوں لے کے چلنی پڑے گی. میں آل آؤٹ ملٹری کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کی بات سے جو کنسیو کر پایا ہوں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو دہشت گردی کی جنگ میں سب جائز ہے. پھر اخلاقیات یا ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا، نقصان اور جو ہے وہ فائدے کو سامنے رکھ کے ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں.